ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل کفیل نے بہت سال آگے کا سفر کر لیا ہے اور اس میں دکھاتے ہیں زیبا اور جامی کی وہ اولاد جس کے پیچھے زیبا نے طلاق نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اتنے سال جامی جیسے نارسسٹک انسان کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر غلط فیصلہ کیا اپنے لیے زندگی میں۔ اپنی زندگی تو اس نے برباد کی ہی، ساتھ 3 نئی جانوں کو اس دنیا میں لا کر اور جامی جیسے انسان کی ولدیت میں دے کر اس نے کس قدر گھاٹے کا سودا کیا۔ جامی کو تو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کچھ احساس نہیں ہے کہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری آخر کس چڑیا کا نام ہے۔ وہ ابھی تک بھی بس اپنی ہی ذات میں مگن ہے اور صرف اپنے کھانے پینے کی اور آرام کی فکر میں گم ہے۔ بجلی کا بل نہ ادا کرنے پر جب بجلی کی تار کٹ جاتی ہے اور زیبا بھی اس کے ساتھ بحث کرتی ہے کہ آخر کیوں نہیں تم بجلی کا بل وقت پر ادا کر پائے، تو اپنی ذمہ داری کو بہت خوبصورتی سے وہ دوبارہ زیبا کے گھر والوں پر ڈال کر کہتا ہے کہ تمہارے اس بھائی میں پتہ نہیں کہاں کی اکڑ ہے۔ 10-20 ہزار اگر وہ اپنے بھانجے بھانجیوں کی آرام و آسائش میں دے دے گا تو بے شک اس سب میں ان بچوں کا برابر کا حق بنتا ہے۔ آخر تمہارے ابا نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں تم خود بھی تو حصے دار ہو۔ جی ہاں دوستو، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زیبا کے ابو بھی اس کو بہت جلد چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور زیبا کا تو سب سے مضبوط سہارا ہی وہی تھے۔ ان کے جانے کے بعد تو جامی جیسے انسان کے ارد گرد جو آکسیجن تنگ پڑنے والی زندگی وہ گزار رہی تھی، اس کو تو جیسے کھلی ہوا میں سانس لینے کا حق بھی چھین گیا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد زیبا پوری طرح سے جامی کی گرفت میں آ گئی اور ایک کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن جامی نے اپنی ذمہ داری کبھی نہ پہچانی۔ لیکن اب زیبا چپ چاپ خاموش رہنے والی بیویوں میں نہیں رہ گئی، بلکہ وہ بھی ترکی بترکی اس کو پورا جواب دیتی ہے کہ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے کہ پہلے میرے باپ نے اور اب میرے بھائی نے تمہارے گھر کے خرچوں کا اور ذمہ داریوں کا بوجھ ڈھونے کا فرض لے لیا ہے کیا؟ کبھی بجلی کا بل تو کبھی گیس کا بل تو کبھی تمہارے کوئی اور فضول خرچوں کے لیے۔ آخر کب تک ہر وقت میں ان کی طرف دیکھتی رہوں اور ہاتھ پھیلاتی رہوں؟ بڑھاپا آ گیا جامی، تمہارے سب بہن بھائی بہت آرام سے سیٹلڈ ہیں، لیکن تم کبھی وہ کاروبار شروع ہی نہ کر پائے جس کی اتنی ڈیٹیلز تم ہمیشہ دیا کرتے تھے اور پیسے جوڑتے رہتے تھے۔ جامی کو اس کی باتیں سن کر سخت غصہ آ جاتا ہے اور اس کو وہی بے تکی دھمکی دیتا ہے کہ یاد رکھنا، تمہیں چھوڑنے میں ابھی بھی میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ دوستو اس کے بعد منظر پلٹ جاتا ہے اور شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈراونا خواب ہی تھا جو زیبا کو سوتے میں نظر آیا۔ آنکھ کھلے گی تو زندگی وہیں پہنچ چکی ہوگی جب وہ جامی کا گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، لیکن ہاں شاید ابا واقعی گزر چکے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستانی معاشرے کی بھرپور عکاسی کرتے ہوئے زیبا کو جب جامی منا کر اپنے ساتھ واپس لے کر جاتا ہے تو اس کا مقصد بہت واضح نظر آ جاتا ہے۔ سلمیٰ بوا اس گھر سے روانہ ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو مہینے خدمت کروانے کے باوجود بھی کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی، اور اس بات کا علم بھی زیبا کو جامی یا اس کے ابا سے نہیں بلکہ دودھ والے سے ہوتا ہے۔ اور پھر جب ایک کے بعد ایک کام اس کے ذمے لگتا چلا جاتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر جامی کی اتنی محبت بھری چکنی چپڑی باتوں کا راز کیا تھا جو وہ اس کو واپس بلانے پر مرا جا رہا تھا۔ بیسکلی تو وہ گھر کے کاموں کے لیے اسے واپس لانا چاہتا تھا تاکہ وقت پر اسے اور اس کے ابا کو کھانا مل جائے، کپڑے دھل جائیں، استری ہو جائیں اور صفائی بھرپور انداز میں نظر آتی رہے، کیونکہ شاید اس کے نزدیک یہی خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ زندگی تو زیبا نے کبھی نہیں دیکھی تھی، شاید وہ یہ سب کچھ کر بھی لیتی، لیکن چلو کچھ تو کم از کم اس کے لیے امید کی کرن ہوتی، کوئی تو وجہ ہوتی کہ وہ اس گھر میں بہت خوشی کے ساتھ گزارا کرتی۔ محبت کیا، وہ تو اس گھر میں عزت کے احساس سے بھی محروم ہے۔ دوستو سب سے بری بات یہ ہوتی ہے قدیمی ذہنیت کے مالک گھر کے بڑے اپنے گھر کے فرزند کو نصیحت کرنے کی بجائے دوسرے گھر سے لائی گئی بہو کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس گھر کی عزت بھی اب اسی کے کاندھوں پر ہے۔
وہ بیچاری کتنے خواب سجا کر اس دنیا میں قدم رکھتی ہے، اور آگے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی حیثیت محض ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے حق کے لیے یہاں کوئی بات کر سکتی ہے۔ تو زیبا بھی جج جاتی ہے کولہو کے بیل کی طرح کاموں میں، اور اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح سے خالہ کا مذاق اس نے اڑایا تھا کہ جب بھی وہ پریشان ہوتی ہیں تو گھر کی الماریوں کو سیٹ کرنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ زیبا کو بھی اب اسی میں بہتری نظر آتی ہے کہ وہ گھر کے کوئی ایسے کام پکڑ لے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، اور نہ ہی اسے جامی یا اس کے ابا کے ساتھ کوئی بات کرنی پڑے۔ جامی تو اس کے باپ کا ذکر بھی اتنے برے طریقے سے کرتا ہے جیسے پتہ نہیں گلی کے محلے نکڑ پہ کھڑے ہوئے کسی انجان آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ اگر وہ سمجھے تو زیبا کے ابو نہ صرف اپنی بیٹی کا بلکہ خود جامی کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ وہ مرد ہی کیا جس کو کمانا نہیں آتا ہو اور جو دوسروں کے ٹکڑوں پر زندگی گزارنے کو ترجیح دے۔ ایسے بے حس مرد کو کبھی کسی دوسرے کی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ زیبا کے ابو تو سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً اپنی بیٹی کو اس کے جنگل سے چھڑانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بغیر کسی کو اطلاع دیے زیبا کو لینے اس کے سسرال پہنچ جاتے ہیں۔ زیبا کے سسر صاحب بھی بس باتوں میں ہی اپنے خاندان کو اونچا رکھے ہوئے ہیں، ورنہ پریکٹیکلی تو ان کو بھی کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ آئے ہوئے مہمانوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور جب زیبا کے ابو ذکر کرتے ہیں کہ میں زیبا کو 2-4 دن کے لیے لے جانے آیا ہوں، تو اس بات پر تو جامی اور اس کے ابو سخت شاکڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تو پوری زندگی اب زیبا کی وجہ سے ہی آرام و سکون کے ساتھ گزر رہی ہے۔ صبح ان کو ناشتہ مل جاتا ہے، دوپہر اور رات کا کھانا فریش مل جاتا ہے، اور باقی سب ضرورتیں بھی بہت ٹائم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ زیبا کا تو وہ ایک دن کا جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، نہ کہ اس کے ابو کی کہی ہوئی بات کہ 2-4 دن کے لیے وہ زیبا کو لینے آئے ہیں۔ لہٰذا جامی کی تو شکل بن جاتی ہے، اور جامی کے ابو بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم خاندانی لوگ ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ زیبا کو لے جانے آنا تھا تو 2-4 دن پہلے بتاتے۔ مطلب 2-4 دن پہلے انہوں نے ایسا کیا انتظام کر لینا تھا؟ بہرحال دوستو، زیبا کی زندگی تو سخت مشکل میں آ چکی ہے۔ بیچاری نے کیا خواب دیکھے تھے اور کیا ہی ان کی تعبیر ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مستقبل کی پیش کی جانے والی تصویر اصل ہے یا محض اس کا ایک ڈراونا خواب۔ خواب ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ عقل مندی اسی میں ہے کہ بروقت ہی زیبا اپنے ابو کے کہنے کے مطابق جامی جیسے شخص سے علیحدگی اختیار کر لے۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اس انٹرسٹنگ سٹوری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔